بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنت ہمیشہ پڑھے اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب عورت اپنے خاوند کے سوا کسی غیر کے لیے زینت کرے تو وہ اس کے لیے آگ و عیب ہے۔ جب کوئی کینہ پرور حاسد تمہارے کردار پر بلا وجہ اور بے بنیاد کیچڑ اچھالے تو خاموشی بہترین ہتھیار ہے، کیونکہ تمہاری خاموشی آہ اور فریاد بن کر اللہ پاک کے دربار میں داخل ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری چاہت اور خواہش ہے کہ میری امت کے ہر فرد کے دل میں سورہ یاسین ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جھوٹی قسم سے مال بک جائے گا مگر برکت نہ رہے گی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ کلام یہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ اللہ سے ڈرو اور وہ جواب دے کہ تم اپنی فکر کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت قرآن کا اہتمام کیا کرو، یہ دنیا میں نور ہے اور آخرت میں ذخیرہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے دکھ ٹلنے کا انتظار کرنا عبادت ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ساری حاجتیں حق تعالیٰ کے حوالے کرو اور اسی سے مانگو۔ ہم سب مر جائیں گے، یہ حقیقت جانے کے باوجود بھی ہم ایک دوسرے کے دل دکھاتے ہیں، ایک دوسرے کو اذیت دیتے ہیں۔ نماز نہیں تو زندگی بیکار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم خود کو پاک مت کہو، تم میں سے نیک آدمیوں کو اللہ جانتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر کے جمع کر رکھا ہے جو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں اس کے تصور کا گزر ہوا۔ یہ ان نعمتوں کے علاوہ ہے جن کے بارے میں اللہ پاک نے تمہیں مطلع کر دیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے سورۃ بقرہ پڑھی اس کو جنت کا تاج پہنایا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فقیروں و محتاجوں کے پاس بیٹھنا تواضع میں داخل ہے اور یہ عادت جہاد سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں زیادہ عبادت گزار وہ ہے جو تلاوت قرآن کریم زیادہ کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس گھر کے دروازے رشتہ داروں کے لیے بند اور جس گھر میں رات دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے کا رواج ہو جائے تو وہاں رزق کی تنگی و بے برکتی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ رہتی دنیا تک یہ الفاظ یاد رہیں گے، میں جا رہا ہوں کعبے میں نماز پڑھنے، جس نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں وہ میرا راستہ روک لے، فرمانے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گندے پانی میں جتنا مرضی صاف پانی ملاؤ وہ کبھی صاف نہیں ہوگا، اور صاف پانی میں تھوڑا سا بھی گندا پانی ملاؤ تو وہ پانی گندا ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ اچھے لوگوں کی صحبت میں رہو ورنہ گندے لوگ آپ کو بھی گندا کر دیں گے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک مان رکھنے کی جگہ یا ایک قدم رکھنے کی جگہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی اولاد کو بددعا نہ دو، ممکن ہے وہ گھڑی قبولیت کی ہو اور بددعا قبول ہو جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ خاتون جو بچے کی پیدائش کے سلسلے میں دنیا سے چلی جائے، قیامت کے دن اس کا اعمال نامہ نہیں کھولا جائے گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص بحالت مرض مرتا ہے تو وہ شہید مرتا ہے اور قبر کے فتنوں سے بچایا جاتا ہے، ہر صبح و شام اسے جنت سے رزق دیا جاتا ہے۔ توبہ کا دروازہ۔ سیدنا صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک مغرب کی طرف ایک دروازہ کھلا ہوا ہے جس کی چوڑائی 70 سال چلنے کے برابر ہے، یہ دروازہ مستقل طور پر توبہ کے لیے کھلا رہے گا یہاں تک کہ سورج اس طرف مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا۔ الحمدللہ کہنے کی فضیلت۔ الحمدللہ کے 8 حروف ہیں اور علماء نے لکھا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، گویا ہر حرف جنت کے ہر دروازے کے لیے کنجی کی مانند ہوگی۔ تو جس بندے کو الحمدللہ کثرت سے کہنے کی عادت ہوگی
اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کو کھول دیں گے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرات دیا کرو کیونکہ خیرات دینا تم کو آگ سے چھڑاتا ہے۔ وقت نے ختم کر دیے سارے وسیلے شوق کے، دل تھا الٹ پلٹ گیا، آنکھ تھی بجھ بجا گئی۔ گناہوں کو چھوڑنے پر ابھارنے والا ذکر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موت کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرو کیونکہ ایسا کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور دنیا میں زاہد پر ابھارتا ہے۔ زندگی میں ہر چیز ملتی ہے، بس زندگی دینے والے رب پہ یقین کرو۔ نرم آنکھ اور نرم دل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، آنکھوں کی نمی اور دلوں کی نرمی اللہ پاک کی جانب سے عطا ہونے والی رحمت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کی ناحق بے عزتی کرنا سود کھانے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا کے سامنے چیخنے سے اچھا ہے اللہ کے سامنے رو لو۔ دوسروں کو تکلیف میں دیکھ کر کہتے ہیں جیسی کرنی ویسی بڑھنی، اپنے آپ کو تکلیف پہنچے تو کہتے ہیں اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے۔